بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیب علاج نہ کر سکے۔ والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ والدہ کہتی ہیں اسی صبح میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ امام بخاری اجمی النسل تھے۔ ان کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بخارا میں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد اسماعیل نے حماد بن زید، امام مالک، ابو معاویہ سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے۔ امام بخاری نے خود اپنے والد کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے۔ زمین کے جس خطے میں امام بخاری کی ولادت ہوئی وہ علاقہ خراسان کا مشہور شہر بخارا ہے۔ بخارا ماوراء النہر کے شہروں میں ایک قدیم، بڑا اور شاندار شہر ہے۔ دریائے جیہوں سے 2 روز کی مسافت پر ہموار زمین پر آباد ہے۔ اسلامی فتوحات سے پہلے یہ شہر سامانیہ ملوک کا دارالسلطنت تھا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 55 ہجری میں فتح کیا تھا۔ فتح ہونے کی تاریخ 88 یا 90 ہجری بھی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اسی تاریخی شہر بخارا میں 13 شعبان 194 ہجری میں آنکھ کھولی۔ امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ یہ تاریخ ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی۔ اور بھی کئی صاحب علم و کمال بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی۔ والد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ چھوٹے ہی تھے۔ والدہ نے پرورش کی، ہوش سنبھالا تو دل میں احادیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، والد محدث جو تھے۔ لوگوں نے امام بخاری کو یہ کہتے سنا، اللہ نے مجھے اس وقت احادیث کے حفظ کا شوق دیا جبکہ میں ابھی مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10-11 سال تھی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ علامہ داخلی اس وقت بڑے پائے کے محدث تھے۔ بخارا میں ان کی درسگاہ بڑی بارونق اور مشہور تھی۔ معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔ امام بخاری بھی درس میں شامل تھے۔ علامہ داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی کی۔ امام بخاری نے ادب سے ٹوک دیا اور درست سند بیان کر دی۔ اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ امام بخاری نے فرمایا، اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ علامہ داخلی گھر گئے، اصل کتاب کو دیکھا تو امام بخاری کا ٹوکنا درست تھا۔ چنانچہ انہوں نے امام بخاری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی۔ امام بخاری کو جس طرح حفظ حدیث کا شوق بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی طرح ان میں یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے الگ کریں اور علم حدیث کے ہر شعبے سے آگاہی حاصل کریں۔ غرض ان تمام باتوں کی طرف میلان شروع سے ہی تھا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کے یہ خیالات جڑ پکڑتے چلے گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا ان کے نام یہ ہیں: محمد بن سلام بے کندی، محمد بن یوسف بے کندی، عبداللہ بن محمد مسندی، ابراہیم بن اشعث۔ ان علماء کرام کی بخارا میں درسگاہیں تھیں۔ انہی دنوں کا ایک حیرت انگیز واقعہ علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں۔ میں ایک روز محدث سے وقت محمد بن سلام بے کندی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محدث صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے، تم ذرا دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایسے لڑکے سے ملواتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حلیہ اور نام وغیرہ پوچھ کر میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکلا۔ آخر مجھے مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، تمہارا ہی یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں 70,000 احادیث یاد ہیں؟ امام صاحب نے ان کی بات سن کر جواب دیا، ہاں بلا شبہ مجھے اتنی احادیث یاد ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد۔
اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ جس حدیث کے بارے میں سوال کریں گے اس کے راویوں کی وفات، جائز سکونت اور دیگر حالات بھی بتا دوں گا، اور جو قول یا فعل صحابی یا تابعی کا بیان کروں گا اس کے ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کا یہ قول و فعل کس آیت یا حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک روز محمد بن سلام بیکندی نے سفر پر جانے سے پہلے امام بخاری سے کہا، تم میری کتاب کو دیکھ لو اور اس میں جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو۔ کسی نے علامہ بیکندی کی یہ بات سن کر حیرت ظاہر کی اور کہا، آپ فن کے امام ہو کر ایک نوجوان لڑکے سے یہ فرما رہے ہیں، میری کتاب میں سے غلطیاں نکال دو۔ علامہ بیکندی نے اس کی بات سن کر جواب میں فرمایا، ہاں، اس نوجوان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب محمد بن اسماعیل میرے درس میں آ جاتے ہیں تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ حدیث بیان کرتے وقت مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں محمد بن اسماعیل کے سامنے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب امام بخاری محمد بن سلام بیکندی کے درس میں شریک ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے وطن بخارا سے حصول علم کے لیے رحلت نہیں فرمائی تھی۔ امام بخاری نے جب وطن سے رحلت فرمائی تو پھر علامہ بیکندی کو ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ رحلت محدثین کی اصطلاح میں وہ سفر ہے جو حدیث یا حدیث کی اسناد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول اور تابعین اس سفر کے لیے کیا کچھ کرتے تھے اس کا اندازہ لگانا آج کے دور میں ممکن نہیں۔ بعض اوقات تو صرف ایک حدیث کے لیے یا صرف ایک حدیث کی جانچ کے لیے ایک مہینے کے سفر کی تکالیف برداشت کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفر بھی پیدل، گھوڑوں یا اونٹوں پر ہوتا تھا۔ امام بخاری نے عمر کے 16ویں برس تک اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ پھر آپ نے حجاز کا سفر کیا۔ حجاز اسلامی علوم کا منبع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا۔ وہاں وحی اتری، جبرائیل آئے، صحابہ کا وطن اور اسلام کا مرکز تھا۔ حجاز میں آمد سے پہلے عبداللہ بن مبارک اور وقیع کی تصانیف کو زبانی یاد کر چکے تھے۔ یہ 210 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت تک امام بخاری نے اپنے ہی وطن میں وہ فضل و کمال حاصل کر لیا تھا جو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ کمال بڑے بڑے اماموں کو زندگی بھر نصیب نہیں ہوا تھا۔ 16ویں برس اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے۔ اس سفر میں آپ کے بڑے بھائی احمد بھی ساتھ تھے۔ والدہ اور بھائی تو حج سے فارغ ہونے پر وطن واپس چلے گئے، لیکن امام بخاری نے وہیں قیام فرمایا۔ علم کی تکمیل کے لیے اب آپ مکے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شریک ہونے لگے۔ اس وقت مکے میں فن کے امام یہ لوگ مانے جاتے تھے: امام ابو الولید احمد بن ارزقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائغ، ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی وغیرہ۔ مکے کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت وہاں دنیا بھر سے لوگ سفر کر کے آتے تھے، علوم نبویہ سیکھتے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں 212 ہجری میں مدینے پہنچے۔ اس وقت مدینے میں یہ حضرات درس دیتے تھے: ابراہیم بن منذر، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ، محمد بن عبید اللہ، عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی وغیرہ۔ اسی سفر میں انہوں نے اپنی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ نے یہاں 6 سال گزارے، پھر بصرہ کا رخ کیا۔ اس وقت بصرہ علم کے میدان میں بہت ترقی پر تھا۔ بصرہ میں امام ابو عاصم نبیل، صفوان بن عیسیٰ، بدل بن محبر، حرمی بن عمارہ، عفان بن مسلم، محمد بن ارعرہ، سلیمان بن حرب، ابو الولید تیالسی، امام عارم اور محمد بن سنان وغیرہ سے استفادہ کیا۔ بصرہ کا امام بخاری نے 4 بار سفر کیا۔ بصرہ کے بعد کوفے کا سفر کیا۔ اسی طرح بغداد کی رحلت کی۔ کوفے میں عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم، احمد بن یعقوب، اسماعیل بن ابان، حسن بن ربیع، خالد بن مخلد، سعید بن حفص، طلق بن غنام، عمر بن حفص، قبیصہ بن عقبہ، ابو غسان وغیرہ سے روایات لیں، اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد اس وقت خلافت عباسیہ کا دارالسلطنت تھا۔
हुकूमत की तरफ से इल्म की बहुत कद्र व मंजिलत होती थी, इसलिए बगदाद इल्म का गहवारा बना हुआ था। वहां हर तरफ से अहले कमाल जमा हो गए थे। बगदाद में उस वक्त ये शुयूख मौजूद थे: इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन ईसा सब्बाग, मोहम्मद बिन साइक और सुरैज बिन नौमान। बगदाद का इमाम बुखारी ने 8 मरतबा सफर किया, फिर शाम का सफर किया। शाम के बाद मिस्र, जजीरा, खुरासान, मर्व, बलख, हिरात के सफर किए। इन तमाम मकामात के शयूख से इस्तिफादा किया। मुहद्दिसीन लिखते हैं, इमाम बुखारी इन तमाम शहरों में तलब इल्म के लिए गए और वहां क़याम किया। खतीब बगदादी लिखते हैं, इमाम बुखारी ने तमाम शहरों के मुहद्दिसीन की तरफ सफर किया। खुरासान और इराक के तमाम मुल्कों, हिजाज, शाम और मिस्र में हदीसें लिखी। बगदाद तो कई बार गए। जाफर बिन मुहम्मद कत्तान लिखते हैं कि मैंने इमाम बुखारी को कहते हुए सुना है, मैंने 1000 से जायद असातिज़ा से अहादीस लिखी और मैं सनद के बगैर कोई हदीस याद नहीं रखता। आपके तकवे का आलम क्या था, इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक बार आपको समंदर का सफर करना पड़ा। आप जहाज में सवार हुए। आपके पास 1000 अशरफियां थीं। एक साहिब ने जहाज वालों को आपके बारे में बता दिया कि ये कौन है, लिहाजा जहाज वाले आपकी खिदमत में लगे रहे। इस काम के लिए उन्होंने अपना एक साथी मुस्तकिल तौर पर आपके साथ कर दिया। उसने खूब खिदमत की। इमाम साहिब उसकी खिदमत से बहुत मुतासिर हुए। बातों बातों में 1000 अशरफियों का जिक्र कर बैठे। एक सुबह उनका साथी सोकर उठा तो चीखने चिल्लाने और सर पीटने लगा और कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई। लोग बहुत हैरान हुए। पूछा, आखिर हुआ क्या? जब सब इसरार करने लगे तो बोला, मेरे पास 1000 अशरफियों की थैली थी, वो गुम हो गई है। अब एक एक की तलाशी ली जाने लगी। इमाम साहिब ने चुपके से अशरफियों की थैली समंदर में गिरा दी। सबके साथ इमाम बुखारी की भी तलाशी ली गई। जब किसी के पास से भी थैली न मिली तो सबने उसे बुरा भला कहा। सफर खत्म हुआ। लोग जहाज से उतरे। तन्हाई में बात करने का मौका मिला तो वो शख्स उनके नजदीक आया और पूछा, आपने तो बताया था कि आपके पास अशरफियों की थैली है, फिर आपने उस थैली का क्या किया? इमाम बुखारी ने फरमाया, मैंने थैली समंदर में गिरा दी। वो ये सुनकर हैरान हुआ। बोला, आपके दिल ने इस कदर बड़ी रकम को जाया करना किस तरह गवारा कर लिया? आपने जवाब में फरमाया, मैंने अपनी तमाम उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तलब में बसर कर दी। दुनिया मेरे बारे में जानती है कि मैं कैसा शख्स हूं। थैली अगर मेरे पास से बरामद हो जाती तो लोग क्या कहते? जिस दौलत को मैंने तमाम उम्र हासिल किया उसको चंद अशरफियों की खातिर खो देता। इमाम बुखारी के वालिद अल्लामा इस्माइल एक बहुत ईमानदार ताजिर थे। वफात के वक्त उन्होंने कहा था, मेरे माल में से एक दिरहम भी हराम रास्ते से शामिल नहीं हुआ। उन्होंने काफी दौलत छोड़ी। ये सारी दौलत इमाम बुखारी को मिली। आपने उस माल को मुजारबत में लगा दिया। ये तिजारत की एक किस्म है। इस तरह खुद फारिग होकर इल्म नबवी की खिदमत में लग गए। आपकी तबीयत में मुरव्वत और रहमदिली बहुत ज्यादा थी। आपकी तिजारत में शरीक एक शख्स 25,000 दिरहम दबा बैठा। इत्तेफाक से वो उस शहर में आया जिसमें उस वक्त आप भी थे। आपको बताया गया कि आपका मकरूज आया हुआ है, उससे रुपया वसूल कर लीजिए। आपने जवाब में फरमाया, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मकरूज को परेशानी में डालूं। मकरूज वहां से दूसरे शहर में चला गया। आपके अकीदतमंदों ने अर्ज की, आप हुकूमत से मदद ले सकते हैं। गवर्नर को एक खत लिखवा दीजिए। गवर्नर उसे गिरफ्तार कर लेगा और उसे कर्जा अदा करना पड़ेगा। इसके जवाब में आपने फरमाया, इस तरह हुकूमत का मुझ पर एहसान होगा। वो इस एहसान का बदला न जाने मुझसे किस सूरत में चाहेगी, लिहाजा मैं ये भी नहीं कर सकता। आपके अकीदतमंदों ने खुद ही खत लिखकर गवर्नर को भेज दिया। आपको पता चला तो फरमाया, तुम मुझसे ज्यादा मेरे खैरखा न बनो। फिर गवर्नर की तरफ आदमी भेजा कि मकरूज को कुछ न कहा जाए। इस तरह आपको 25,000 दिरहम में से कुछ भी वापस न मिला,
लेकिन आपने उसे परेशान करना गवारा न किया। मिजाज में खुदा तरसी थी, रहमदिली और इंसाफ पसंदी बहुत थी। ये औसाफ गोया आप में कूट कूट कर भरे थे। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सियारफी कहते हैं कि मैं इमाम बुखारी के मकान पर उनकी खिदमत में मौजूद था। आपकी लौंडी आई और आपके पास से होकर दूसरी तरफ जाने लगी। उसका पांव दवात से टकरा गया, दवात उलट गई, रोशनाई गिर गई। इमाम बुखारी ने गुस्से से फरमाया, कैसे चलती है? लौंडी ने फौरन कहा, रास्ता ना हो तो किस तरह चलूं? इस पर इमाम बुखारी ने गुस्से होने की बजाय उससे फरमाया, जा, मैंने तुझे आजाद किया। अब्दुल्ला बिन सियारफी कहते हैं, मैंने अर्ज किया, आपको तो उसने गुस्सा दिलाने की बात की और आप हैं कि उसे आजाद कर दिया। आपने जवाब में फरमाया, जो उसने कहा मैंने अपने नफ्स को उस पर राजी कर लिया। गोया इमाम बुखारी ने लौंडी को तंबीह नहीं की, अपने नफ्स को की। अबू हफ्स आपके वालिद के शागिर्द थे। उन्होंने तिजारत का कुछ माल आपकी खिदमत में भेजा। कुछ ताजिर शाम के वक्त आपके पास आए और उस माल को खरीदना चाहा। उन्होंने पेशकश की कि वो इस माल पर 5000 नफा देने के लिए तैयार हैं। इमाम बुखारी ने उनसे फरमाया, इस वक्त आप चले जाएं, मैं कल इसकी बात पुख्ता करूंगा। ताजिर चले गए। सुबह हुई तो कुछ और ताजिर आ गए। उन्होंने उस माल को 10,000 मुनाफा देकर खरीदने की पेशकश की। आपने 10,000 मुनाफा लेकर माल देने से इनकार कर दिया और फरमाया, कल मेरे पास जो ताजिर आए थे, मैंने रात 5,000 मुनाफा लेकर उन्हें देने की नीयत कर ली थी, इसलिए ये माल मैं उन्हीं को दूंगा। मैं अपनी नीयत नहीं तोड़ सकता। उस वक्त असल मकसद माल की मोहब्बत से खुद को दूर रखना था। हफ्स बिन उमर अल अशकर कहते हैं कि हम लोग बसरा में हदीस लिखते थे। हमारे साथ इमाम बुखारी भी किताबत हदीस में शामिल थे। इस दौरान में हमने कई रोज तक उन्हें गायब पाया। तलाश किया तो अपने हुजरे में मिले और नीम उरिया हालत में थे। दरियाफ्त करने पर पता चला कि खर्च बिल्कुल खत्म हो गया है। बदन के कपड़े भी फरोख्त हो चुके हैं। आखिरकार हमने चंदा किया, आपके लिए कपड़े तैयार कराए। मतलब ये कि इस नौबत तक पहुंचने पर भी साथियों से जिक्र तक नहीं किया। अबू माशर जरीर एक नाबीना मुहद्दिस थे। एक रोज आपने उनसे कहा, अबू माशर, मुझे मुआफ कर दे। उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप किस बात की मुआफी मांग रहे हैं? कहा, आपने एक रोज एक हदीस बयान की थी। मैंने आपको देखा, आप बहुत खुश हैं और खुशी की ज्यादती से हाथ और सर हिला रहे हैं। आपको इस हालत में देखकर मैं मुस्कुरा उठा, इसलिए आप मुझे मुआफ कर दें। अबू माशर ने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आपसे किसी तरह की बास-पुर्स नहीं। एक मर्तबा एक शख्स ने आपकी दाढ़ी में से तिनका निकालकर वहीं मस्जिद में डाल दिया। जब तक लोग आपकी खिदमत में मौजूद रहे और बातें करते रहे, आपकी निगाह बराबर उस तिनके की तरफ रही। आखिर लोगों की नजर बचाकर आपने उस तिनके को उठाया और अपनी आस्तीन में रख लिया, फिर मस्जिद के बाहर डाला। ये मस्जिद का अदब और एहतराम था, और मतलब ये था कि जिस चीज से दाढ़ी को साफ रखा जाए, उससे मस्जिद को भी साफ रखना चाहिए। खालिद बिन अहमद जुहली बुखारा का गवर्नर था। उसने आपसे दरखास्त की कि आप शाही महल में आकर मुझे और शहजादों को हदीस और तारीख का दर्स दें। इमाम बुखारी ने साफ इनकार कर दिया और उनको बता दिया कि इल्म के कदरदान अब भी मौजूद हैं, जिनको दुनिया की कोई परवाह नहीं। जो पैगाम लेकर आया था उसकी जुबानी कहला भेजा। मैं हरम शाही में जाकर खुशामदी नहीं बनना चाहता, इसमें इल्म की बेकदरी है। अब गवर्नर ने दरखास्त की कि अगर आप हरम शाही में तशरीफ लाना पसंद नहीं करते तो शहजादों के लिए खास वक्त दें जिसमें आम लोग न हों। आपने जवाब में फरमाया, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, इसमें आम खास सबका बराबर हिस्सा है। मेरी दरसगाह और मस्जिद का दरवाजा हर वक्त और हर शख्स के लिए खुला है। जिसे शौक हो आकर फायदा उठा ले, किसी के लिए रोक टोक नहीं। मैं कभी ऐसी दरखास्त मंजूर नहीं कर सकता। अगर मेरे जवाब से नाखुश हो तो बजोर मेरा दर्स रोक दो। इस साफ और बेलाग जवाब से वाली बुखारा सख्त बरहम हुआ और शहर से आपको बाहर निकालने पर तुल गया। लेकिन इमाम बुखारी का सिक्का तमाम मुसलमानों पर ऐसा जमा हुआ था कि वो ताकत के बल पर भी कुछ न कर सका।
आखिर दूसरा तरीका इख्तियार किया। चंद लोगों को इस बात के लिए मुकर्रर किया कि इमाम बुखारी पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया जाए कि आम लोग आपसे बदजन हो जाएं। चुनाचे एक झूठा इल्जाम लगाया गया और शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इल्जाम यह था कि इमाम बुखारी कुरान के अल्फाज के मखलूक होने के कायल हैं। इस पर शहर में हंगामा खड़ा हुआ। ये हंगामा भी दरअसल उन लोगों ने खड़ा किया था। आप शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहर से जाते वक्त आपने ये बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह, जिस बात का इन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, तू वही बात इनकी अपनी जात और इनकी औलाद में दिखा। चंद रोज बाद ही इस दुआ का असर जाहिर हुआ। खुरासान के हुक्मरान ने बुखारा के हाकिम खालिद बिन अहमद जोहली के बारे में यह फरमान जारी किया कि उसे गधे पर बिठाकर शहर में घुमाया जाए, उसके बाद कैद में डाल दिया जाए। अंजाम यह हुआ कि यह कैद में ही मर गया। जिन लोगों ने इमाम बुखारी पर इल्जाम लगाने में हिस्सा लिया था, उनमें से हर एक का अंजाम बद से बदतर हुआ। इनमें से हुरैस बिन वर्का को तो वो जिल्लत उठाना पड़ी जो बयान से बाहर है। इल्जाम लगाने के लिए हाकिम बुखारा ने उस शख्स को आगे किया था। इमाम बुखारी बुखारा से निकलकर बेकंद पहुंचे, लेकिन इस इल्जाम की खबर बेकंद भी पहुंच चुकी थी। वहां दो फरीक हो गए। एक इमाम बुखारी को इस इल्जाम से बरी समझता था, दूसरा गिरोह मुफसिदों का था। इमाम बुखारी ने इस सूरत हाल में वहां ठहरना मुनासिब न समझा। इस दौरान में समरकंद के लोगों को आपके बेकंद पहुंचने की खबर मिल गई। उन्होंने आपसे दरखास्त की कि समरकंद तशरीफ ले आएं और मसनद दर्स संभालें। आपने दरखास्त मंजूर फरमाई और समरकंद के लिए रवाना हुए। रास्ते में खरतंग नामी बस्ती में एक अजीज के मकान में ठहरे। तहज्जुद की नमाज में आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद मुझ पर तंग हो गई है, मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। चंद रोज के बाद आपने वहीं वफात पाई। जिस अजीज के हां आप ठहरे हुए थे, उसका नाम गालिब बिन जिब्रील था। वो कहते हैं, चंद रोज तक इमाम बुखारी मेरे मकान पर तंदुरुस्त रहे, आखिर बीमार हो गए। इसी हालत में समरकंदियों की तरफ से दरखास्तें आने लगी। बहुत जोर दिया गया कि आप समरकंद तशरीफ ले आए। आपने हालत मरज ही में जाना मंजूर फरमा लिया, लेकिन उस वक्त उन्हें मालूम हुआ कि बुखारा का फितना समरकंद में भी पहुंच चुका है और वहां भी दो जमातें हो गई हैं। तो आपने अपने लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले, मुझ पर तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद तंग हो गई है। उधर इख्तिलाफात के बाद समरकंद वालों ने इस इल्जाम के बेबुनियाद होने पर इत्तेफाक कर लिया और आपको समरकंद ले जाने पर जोर दिया। आपने सवारी तलब की, चलने की तैयारी की, मोजे पहने, अमामा बांधा। एक साहिब ने सहारा देने के लिए दोनों बाजू थामे। सवारी की जानिब 15-20 कदम बढ़े होंगे कि फरमाया, मुझे छोड़ दो, कमजोरी बढ़ती जा रही है। इमाम बुखारी ने हाथ उठाकर कुछ दुआएं की और लेट गए। आपके जिस्म से बेतहाशा पसीना जारी हो गया, यहां तक कि आप ईद उल फित्र की शब 256 हिजरी में इंतकाल कर गए। उस वक्त आपकी उम्र करीबन 62 बरस थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रूह परवास कर जाने के बाद भी जिस्म पर पसीने का असर था। आखिर गुस्ल देकर कफन में लपेट दिए गए। ईद उल फित्र के दिन बाद नमाज जुहर वहीं खरतंग नामी बस्ती में आपको दफन कर दिया गया। इस तरह ये आफताब आलम, अहादीस रसूल का खादिम, दुनिया भर के इंसानों पर एहसान करने वाला, उलूम नबविया का माहिर रुखसत हो गया। मरने से पहले वसीयत फरमाई, मुझे सुन्नत के मुताबिक 3 कपड़ों में कफन देना, इनमें कुर्ता और अम्मामा न हो। इमाम बुखारी की वफात पर उलमाए उम्मत ने बहुत हसरत जाहिर की। यहया बिन जाफर बेकंदी ने आपकी वफात की खबर सुनकर फरमाया, इमाम बुखारी की मौत इल्म की मौत है। आपने कोई औलाद नहीं छोड़ी, ये दुरुस्त है। आपने कोई सुलभी औलाद नहीं छोड़ी, लेकिन आज इमाम बुखारी की रूहानी औलाद करोड़ों में है। इमाम बुखारी जिस खित्ते में तशरीफ ले जाते, मुसलमानों का उनके गिर्द हुजूम हो जाता था।
لوگ ان کے فضل اور کمال کی حکایات سن سن کر انہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے، اس لیے جہاں پہنچتے وہاں ہجوم کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ علم کی تکمیل کے بعد جب آپ نے بخارا کا ارادہ فرمایا تو بخارا والے استقبال کے لیے شہر سے باہر امڈ آئے۔ شہر سے باہر 3 میل تک خیمے لگ گئے۔ شہر میں شایان شان طریقے سے لایا گیا۔ ایسا ہی استقبال نیشا پور میں ہوا۔ ایک بار بغداد تشریف لے گئے۔ یہ بنو عباس کا دارالخلافہ تھا۔ اہل بغداد تک آپ کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے زبردست استقبال ہوا۔ بصرے میں بھی یہی ہوا۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روز احمد بن حفص نے آپ کا چہرہ اور حافظہ دیکھ کر کہا، ان کا ڈنکا بجے گا۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بصرے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شامل ہوتے، لیکن وہ ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے۔ اس حالت میں کچھ دن گزر گئے۔ آخر ہم نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ جب تک آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے نہیں، درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا کریں گے؟ یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب نہ دیا، لیکن جب ہماری باتیں سن سن کر گھبرا گئے تو فرمانے لگے، تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اچھا، اب تک تم نے جو کچھ لکھا ہے سناتا ہوں، تم اپنے لکھے ہوئے اجزاء سامنے رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ امام بخاری نے وہ سب سنا دیا جو ہم نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 15,000 احادیث سنا دی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کی اصلاح ان کے زبانی پڑھے ہوئے سے کی۔ بغداد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے علماء نے آپ کے حافظے کی عجیب و غریب باتیں سن کر ان کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ 100 احادیث کو لیا گیا، ان کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ ایک کی سند دوسرے متن پر اور دوسرے کی سند تیسرے متن پر چسپاں کر دی گئی۔ پھر یہ 100 احادیث 10 علماء میں 10 تقسیم کر دی گئی۔ پہلے عالم نے امام بخاری کے سامنے اپنی 10 احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی۔ اس وقت یہ امتحان دیکھنے کے لیے گویا پورا شہر امڈ آیا تھا، اہل و عیال جمع تھے۔ آپ نے حدیث سن کر کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اس نے 10 کی 10 پڑھ ڈالی۔ آپ نے ہر بار یہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے عالم کی باری آئی۔ اس طرح 10 کے 10 نے 100 احادیث آپ کے سامنے دہرا دی۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اب وہاں جو عام لوگ تھے وہ پکار اٹھے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو 100 کی 100 احادیث سن کر یہی کہا ہے، میں نہیں جانتا، جبکہ ان کے حافظے کی بہت شہرت سننے میں آئی۔ حافظہ نام کی تو ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ خیال عام لوگوں نے ظاہر کیا، جبکہ علماء نے کہا، امام ہماری اس حرکت کو سمجھ گئے۔ اب امام بخاری نے پہلے عالم سے کہا، تمہاری پہلی حدیث جس سند سے تم نے پڑھی، اس کی صحیح سند یہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کی صحیح سند یہ ہے، تیسری حدیث کی سند دراصل یہ ہے۔ اس طرح آپ نے اس کی 10 کی 10 احادیث کی صحیح اسناد بیان فرما دی۔ پھر دوسرے کی 10 احادیث کی باری آئی۔ اس طرح آپ نے 100 کی 100 احادیث کی درست سندیں سنا دی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات اس سارے معاملے میں یہ ہوئی کہ آپ نے 100 کی 100 احادیث بالکل اسی ترتیب میں سنائی جس ترتیب سے انہوں نے پڑھی تھی۔ اس وقت سب لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے، سبھی ان کے علم و فضل کو مان گئے۔ سمرقند میں اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوا۔ وہاں فن حدیث کے 400 کامل محدث موجود تھے۔ امام بخاری کے علم کی ان تک خبر پہنچی۔ ان حضرات نے امام بخاری کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا یہ کہ اہل شام کی احادیث کی سند عراقیوں کی سندوں سے بدل دی، اہل عراق کی سندوں کو شامیوں کی سندوں سے بدل دیا، حجاز کی روایتوں کو یمن کی روایتوں سے بدل دیا۔ اس طرح سب کچھ خلط ملط کر کے امام المحدثین امام بخاری پر یہ مجموعہ پیش کیا۔ آپ نے ساری غلطیوں کی قلی کھول کر رکھ دی۔ نہ کسی سند میں آپ سے چوک ہوئی، نہ کسی متن میں۔ آخر اہل سمرقند عاجز آ گئے۔ اللہ کے عطا کردہ حافظے کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیے۔ ابھی آپ کی عمر
17 या 18 बरस की होगी कि लोग आपको दर्स देने पर मजबूर करने लगे, लेकिन आप उस वक्त तक दर्स देने के लिए नहीं बैठे जब तक कि सही अहादीस में और बाकी अहादीस में इम्तियाज नहीं कर लिया। अहलुर राय की किताबों का मुताला और बसरे की कुल अहादीस का इहाता नहीं कर लिया। इमाम बुखारी के असातिज़ा फरमाया करते थे, इस नौजवान से फन हदीस हासिल करो, इसलिए कि अगर ये नौजवान इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में होता तो वो भी इसके इल्म के मोहताज होते। जब इमाम बुखारी ने दर्स देना शुरू किया और उनके दर्स की शोहरत हुई तो दर्सगाह में इस कदर हुजूम रहने लगा कि तिल धरने की जगह न मिलती। आपने मुख्तलिफ मकामात पर दर्स दिया, कभी बसरे, कभी बगदाद, कभी बुखारा। आखिरी उम्र में बुखारे के होकर रह गए, सिर्फ वहीं दर्स देते रहे। इमाम फिरबरी कहते हैं कि इमाम बुखारी से बिला वास्ता 90,000 मुहद्दिसीन ने सिर्फ सही बुखारी सुनी। आपकी दर्सगाह में आपके अपने पुराने असातिज़ा भी शरीक होते थे, यानी पहले वो उनके उस्ताद थे, फिर शागिर्द बने। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी, अब्दुल्ला बिन मुनीर, इसहाक बिन अहमद, मोहम्मद बिन खल्फ बिन कुतैबा वगैरह बड़े पाए के लोग थे, साहिब कमाल थे, लेकिन इमाम बुखारी के नुकाते हदीस लिखने पर मजबूर हुए। जिन मुहद्दिसीन को आपकी बराबरी का दावा था वो भी उनके फजलो कमाल को तस्लीम करके उनके हल्क़े दर्स में शामिल हो गए और बराबरी का दावा तर्क करने पर मजबूर हुए। ऐसे लोगों में इमाम अबू ज़ुरा राजी, अबू हातिम राजी, इब्राहिम हरबी, अबू बकर बिन अबी आसिम, मूसा बिन हारून, अबू बकर मोहम्मद बिन इसहाक बिन खुजैमा, कासिम बिन जकरिया वगैरह शामिल हैं। ये लोग फन हदीस, फन तारीख, फन तादील और जरह के इमाम माने जाते हैं। ये सब इमाम बुखारी के दिलदादा थे, आपके हल्क़े दर्स में आकर आपकी तकारीर को लिखते थे। इमाम बुखारी के इन शागिर्दों के नाम भी सुन लें जिनकी आज आलम में बड़ी शोहरत पाई जाती है, जो फनून इस्लामिया के अहम रुकन माने जाते हैं, जिनकी रिवायात और अहादीस पर इस्लामी मसाइल का बड़ा दारो मदार है। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज, जिन्होंने सही मुस्लिम लिखी। इमाम अबू अब्दुर्रहमान निसाई, जिन्होंने निसाई शरीफ लिखी। इमाम अबू ईसा तिरमजी, जिन्होंने तिरमजी शरीफ लिखी। इमाम मोहम्मद बिन नस्र मरवजी, इमाम दारमी, इमाम इब्ने खुजैमा, ये सब हजरात बड़े पाए के मुहद्दिस और फकीह हैं। इमाम बुखारी अभी तालिब इल्म ही थे कि आपसे फतवा पूछा जाने लगा। आप अगर इनकार करते तो आपको फतवा देने पर मजबूर किया जाता। फिर तो ये हालत हुई कि उनके असातिज़ा उनके सामने फतवा देने से कन्नी कतराने लगे और उनकी तरफ इशारा कर देते थे। फिर जब बुखारा में दर्स शुरू किया तो इफ्ता का काम बाकायदगी से जारी हो गया। जो मसला उनसे पूछा जाता आप उसको कुरान या हदीस या आसार सहाबा से साबित करते। अब हम इमाम बुखारी की तसानीफ का जिक्र करेंगे, इसलिए कि इस जिक्र के बगैर आपका जिक्र नामुकम्मल है। आपकी सबसे अहम तरीन और मशहूर तरीन किताब सही बुखारी है। इसके अलावा इमाम बुखारी की एक एक तसनीफ वक़्त की निगाह से देखी गई। इमाम बुखारी ने तारीख कबीर लिखी तो इमाम इसहाक बिन राहुया जैसे बाकमाल शेख ने इस नादिर तालीफ को अमीर अब्दुल्ला बिन ताहिर हाकिम राय के दरबार में पेश करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें एक बड़ा जादू दिखाता हूँ। अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की इस तारीख के बारे में लिखते हैं, इमाम बुखारी की तारीख वो किताब है कि इससे पहले किसी ने ऐसी मुबारक तालीफ नहीं लिखी, और जिस शख्स ने इमाम बुखारी के बाद इस किस्म की तालीफ की वो इस तारीख से इस्तिफादा किए बगैर नहीं रहा। बाज ने तो पैराया बदल कर अपनी तरफ मंसूब कर लिया। अल्लाह ताला इमाम बुखारी पर बरकतें फरमाए, उन्होंने तारीखी उसूल की बुनियाद डाली। तारीख कबीर वही किताब है जिसे इमाम बुखारी ने अपनी उम्र के 18वें साल की चांदनी रातों में लिखा। मस्जिद नबवी में हुजरा मुबारक और मिंबर के दरमियान बैठकर लिखा। इमाम इसहाक बिन राहुया ने उसको देखा तो अमीर अब्दुल्लाह बिन ताहिर खुरासानी के सामने पेश करके फरमाया, क्या मैं तुम्हें जादू न दिखाऊं? तारीख कबीर में सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन के नाम हुरूफ तहज्जी की तरतीब से आए हैं। अगर एक ही नाम के कई लोग मौजूद हैं
تو ان کے باپ کے ناموں میں حروف تہجی کی ترتیب موجود ہے۔ تاریخ کبیر میں زیادہ تر مسئلہ روایت، تلمذ اور سماعت کا ذکر ہے۔ اکثر جگہ جرح و تعدیل بھی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام تاریخ الاوسط ہے۔ آپ کی ایک تصنیف التاریخ الصغیر ہے۔ فن تاریخ میں امام بخاری کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے۔ فن حدیث کو فن رجال سے وہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے، اس لیے امام بخاری کو اس سے خاص شغف تھا۔ اس میں امام بخاری مشاہیر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی وفات کے سن، نسب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام الجامع الکبیر ہے۔ اس کا ذکر ابن طاہر نے کیا ہے۔ اس کا مفصل حال معلوم نہ ہو سکا۔ ایک کتاب کا نام المسند الکبیر ہے۔ ایک اور تصنیف التفسیر الکبیر ہے۔ مزید تصانیف کے نام یہ ہیں: خلق و افعال العباد، کتاب الضعفاء الصغیر، الہبہ، اسامی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکناء، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جز رفع الیدین، بر الوالدین، کتاب الاشربہ، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق، الجامع الصغیر فی الحدیث اور جز القراءۃ خلف الامام وغیرہ۔ اب ہم صحیح بخاری کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری کی کل تصانیف میں الجامع صحیح مستند ترین کتاب ہے۔ آج دنیا میں صحیح بخاری کے نام سے کون واقف نہیں؟ اس کتاب کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ دنیا کے ان تمام حصوں میں جہاں جہاں اسلام پہنچا، یہ کتاب بھی پہنچی۔ امام بخاری کو جن وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا، ان میں سے ایک یہ مبارک کتاب بھی ہے۔ یہ رتبہ، یہ فضیلت اور یہ شرف نہ کسی محدث کی کسی تصنیف کو حاصل ہوا، نہ کسی فقیہ اور امام کی تالیف کو۔ آج دنیا بھر میں اللہ کی آخری کتاب کے بعد صحیح بخاری کا نام لیا جاتا ہے، کوئی دوسرا نام نہیں لیا جاتا۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کا مکمل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے۔ امام بخاری کے دور ہی سے اسے امت مسلمہ میں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ جیسا کہ اصول حدیث کی مشہور کتابوں مقدمہ ابن الصلاح اور اختصار علوم الحدیث وغیرہ میں لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو وہ قطعی الثبوت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اصول حدیث میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ کر مشروط طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ضعیف ہے تو تجھ کو طلاق ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ صحیح بخاری کی متصل مرفوع تمام روایات بالکل صحیح ہیں۔ محدثین کرام کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پر بخاری و مسلم اپنی کتابوں میں روایت کرنے پر متفق ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پر صحیح بخاری، تیسرے نمبر پر مسلم، چوتھے نمبر پر بخاری و مسلم کی شرط پر ہو، پانچویں نمبر پر بخاری کی شرط پر ہو، چھٹے نمبر پر جو مسلم کی شرط پر ہو، اور ساتویں درجے پر وہ روایت صحیح ہوتی ہے جو دوسرے محدثین کی شرط پر صحیح ہو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان میں تمام کی تمام متصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بامتواتر پہنچی ہیں۔ جو ان کی عزت و تعظیم نہ کرے وہ شخص مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلنے والا اور بدعتی ہے۔ حالات مصنفین درس نظامی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے 23 سال کی عمر میں 217 ہجری میں صحیح بخاری کی تصنیف کا کام شروع کیا۔ 233 ہجری میں تصنیف کا یہ عظیم الشان کام مکمل ہو چکا تھا۔ امام بخاری نے اپنی عظیم تصنیف کو بیت الحرام میں لکھا تھا۔ ابواب و تراجم کی تکمیل
مسجد نبوی میں کی۔ فواد عبد الباقی کی ترقیم کے ساتھ صحیح بخاری کی کل احادیث مقررات کے ساتھ 7563 ہیں۔ دارالسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحیح بخاری کو احادیث کی فہرست کے ساتھ صرف ایک جلد میں انتہائی خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی حیران کن ہے کہ دارالسلام کی تحقیق کے ساتھ صحیح مسلم ایک جلد میں شائع ہوئی ہے، جس کی احادیث کی تعداد بھی مقررات کے ساتھ 7563 ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ یاد رہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں 7563 احادیث ہیں تو اس سے احادیث کی سندیں مراد ہوتی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اس کے علاوہ 6 اور مقامات پر بھی آئی ہے، یعنی اس ایک حدیث کی صحیح بخاری میں 7 سندیں ہیں، جنہیں 7 حدیثیں بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں بعض حدیثیں 20-20، 25-25 کی تعداد میں بھی آئی ہیں۔ چونکہ امام بخاری محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، وہ ہر نئے باب میں حدیث سے نیا فقہی مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں امام الدنیا فی تفقہ الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری کی اگر تاریخ لکھی جائے، اس پر مفصل بحث کی جائے تو کئی ضخیم جلدوں پر بات پہنچے گی۔ علامہ ابن خلدون اپنی شہرہ آفاق تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے اکثر اساتذہ اور شیوخ کو فرماتے سنا ہے کہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے کا قرض امت پر اب تک باقی ہے۔ اسلامی دنیا کے علماء میں سے کسی نے اس کی ایسی شرح نہیں لکھی جس سے امت کا یہ قرض ادا ہو۔ مطلب یہ کہ اگرچہ بخاری کی بہت سی شروح لکھی گئیں لیکن ابھی تشنگی باقی ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، لیکن صحیح بخاری فن حدیث کی تمام کتابوں سے درجے میں بلند ہے، یہ نہایت بلند پایا ہے، اس لیے علماء نے اس کی شرح کو نہایت مشکل خیال کیا ہے، اس کے مطالب کی رسائی تک کو بہت دشوار خیال کیا ہے۔ علامہ ابن خلدون 8ویں صدی کے مورخ ہیں۔ اپنی تاریخ کے مقدمے کو انہوں نے 779 ہجری میں ختم کیا۔ اس وقت صحیح بخاری کی شروح کثرت سے لکھی جا چکی تھی۔ 3 صدی کے بعد ہی سے اہل علم اس کی شرح کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، لیکن جس پائے کی شرح کی طرف علامہ خلدون اشارہ کر رہے ہیں اس وقت اس پائے کی معرض وجود میں نہیں آئی تھی۔ ابن خلدون کے اس قول کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح البخاری منظر عام پر آئی۔ اس کتاب نے امت پر قرض کو ادا کر دیا ہے، وللہ الحمد۔ موجودہ زمانے تک بخاری کی شرح کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے، اور اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اہل علم نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس پر محنت نہ کی ہو۔ غرض تمام پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، تاہم امام بخاری کے خیال کی باریکی اور لطیف استدلال تک اب بھی بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی۔ آج کروڑوں انسان اس کتاب کو مایہ ناز خیال کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقاریر جس تحقیق کے ساتھ اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں اس سے بڑھ کر کسی کتاب میں ہونا ممکن ہی نہیں۔ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جاں فشانی، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی جان ساری اور اللہ کے عطا کردہ اپنے حافظے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عرب و عجم، اہل حجاز، اہل شام، اہل عراق، اہل ہند، ترکی، کابلی، بربری، افریقی، رومی، روسی، بدوی، شہری، محدث، فقیہ، متکلم، صوفی سب اس کو مانتے ہیں۔ تھامس ولیم بیل اورینٹل بایوگرافیکل ڈکشنری مطبوعہ لندن 1890 عیسوی میں لکھتے ہیں، امام بخاری کی تصنیف صحیح بخاری کی سب سے زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ روحانی اور دنیاوی معاملات میں غرض ہر حیثیت سے قرآن کے بعد معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، الہامات، افعال اور اقوال ہی درج نہیں ہیں، قرآن کے اکثر مشکل مقامات کی تفسیر بھی درج ہے۔ یہاں ذہنوں میں قدرتی طور پر سوال ابھرتا ہے، امام بخاری کو صحیح بخاری کی تالیف کا خیال کیوں کر پیدا ہوا؟ سو اس کا جواب یہ ہے، صحابہ کے زمانے ہی سے کتابت حدیث کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔
سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے پاس احادیث لکھی ہوئی تھیں۔ تابعین اور تبع تابعین نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ تابعین کی نسبت تبع تابعین نے اس کی ضرورت کو زیادہ محسوس کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، وہ ہر بات سے آگاہ تھے۔ تابعین بھی صحابہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، شریعت کی حقیقت سے باخبر ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ کمی ہوتی چلی گئی۔ اس کمی کو محسوس کر کے تبع تابعین نے کمر ہمت باندھ لی اور یہ کام شروع کیا۔ محدثین نے جان توڑ کوشش سے اس کام کو پورا کیا۔ تابعین کے آخری زمانے میں جب اسلام دور دراز ممالک تک پھیل گیا، روافض، خوارج اور منکرین تقدیر کی بدعتوں کا شور گونجا، تو شدت سے ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ احادیث نبویہ کی تدوین ہونی چاہیے۔ باقاعدگی سے یہ کام خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے شروع ہوا۔ انہوں نے خود اس کام کی ابتدا کرائی۔ آنن فانن احادیث کا دفتر تیار ہو گیا۔ پھر تبع تابعین اٹھے اور احکامات جمع کیے۔ مدینے میں امام مالک نے موطا امام مالک لکھی، مکے میں ابن جریج، شام میں امام اوزائی، کوفے میں سفیان ثوری، بصرے میں حماد بن سلمہ نے اپنی اپنی تصانیف مرتب کی۔ علم حدیث کی ترتیب اور تدوین کی۔ اس کے بعد کچھ ائمہ کو خیال آیا کہ صرف احادیث نبویہ جمع کریں۔ اس پر علماء نے اپنی اپنی مسندیں لکھی۔ ان میں اہم نام یہ ہیں: عبید اللہ بن موسیٰ اموی، نعیم بن حماد، امام احمد بن حنبل، عثمان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن راہویہ۔ امام احمد بن حنبل کی مسند تو آج بھی طبع شدہ ہے، اہل اسلام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان مسندوں میں یہ خاص مسند ہے۔ امام بخاری نے ان تمام مسندوں کو دیکھا، ان کو جانچا، پرکھا، ان میں ہر قسم کی صحیح اور ضعیف احادیث موجود تھیں۔ تب انہوں نے ارادہ فرمایا کہ صرف صحیح احادیث کو جمع کریں، جن میں کسی کو شک نہ ہو۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس بات کی فرمائش بھی آپ سے کی تھی، چنانچہ آپ نے اس وقت جامع صحیح کی تدوین شروع کر دی۔ ایک تیسری وجہ یہ ہوئی کہ امام بخاری نے خواب میں خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں پنکھا تھا جس سے آپ رسول اللہ پر سے مکھیوں کو ہٹا رہے تھے۔ بیدار ہوئے، علماء سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی احادیث کو منسوب کیا جاتا ہے، آپ ان کو الگ کریں گے۔ اس خواب نے آپ کے ارادے کو اور پختگی عطا کر دی اور آپ جامع صحیح کی تالیف میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کو کب اور کتنی مدت میں مکمل کیا، اس کا جواب خود امام بخاری نے دیا ہے۔ آپ کے شاگرد وراق نے امام بخاری کا قول نقل کیا ہے: میں نے جامع صحیح کو 16 برسوں میں لکھا۔ نیز آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنی جامع میں کوئی حدیث اس وقت تک شامل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز نہ ادا کر لی۔ مسجد بیت الحرام میں بیٹھ کر تالیف کیا۔ ہر 2 رکعت کے بعد استخارہ کرتا تھا۔ جب ہر طرح حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا تھا تب جامع صحیح میں داخل کرتا تھا۔ میں نے اس کتاب کو اپنی نجات کے لیے حجت بنایا ہے اور 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح احادیث چن کر لکھی ہیں۔ علامہ ابن عدی فرماتے ہیں، امام بخاری نے الجامع الصحیح کے تراجم ابواب، حجرہ رسول اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھے۔ ہر ترجمۃ الباب کو 2 رکعت نماز پڑھ کر صاف کرتے۔ وراق اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا۔ میں نے آپ کو کتاب التفسیر لکھتے دیکھا۔ آپ رات میں 15-20 بار اٹھتے، چکماک سے آگ روشن کرتے، چراغ جلاتے اور احادیث پر نشان لگا کر سو رہتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام بخاری سفر و حضر میں ہر جگہ اسی کی دھن میں رہتے تھے۔ امام ابو جعفر عقیلی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری کو تالیف کر کے اس وقت کے شیوخ کے سامنے پیش کیا۔
اس وقت ان شیوخ کا فضل و کمال مسلمانوں میں تسلیم شدہ تھا۔ ان میں امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین بڑے پائے کے لوگ تھے۔ ان سب نے صحیح بخاری کو نہایت پسندیدگی اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اور سب نے اس کی صحت کی شہادت دی۔ تاہم 4 احادیث میں کلام کیا، لیکن ان 4 احادیث پر جب تحقیق کی گئی تو امام بخاری کی بات ہی درست نکلی، وہ 4 احادیث بھی صحیح ٹھہری۔ پھر امام بخاری نے صحیح بخاری کے تراجم ابواب میں بڑے اعلیٰ فقہی نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان تراجم ابواب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت بڑے محدثین نے ان تراجم کے مقاصد حل کرنے کے لیے الگ مستقل تصانیف کی۔ ان کے نام یہ ہیں: علامہ ناصر الدین احمد بن المنیر، خطیب سکندریہ، علامہ ابن رشید، علامہ زین الدین علی بن منیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ نیز اس سلسلے میں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اور علامہ عینی نے بھی حصہ لیا۔ صحیح بخاری کے ابواب میں امام بخاری بعض ایسی روایتیں لے آتے ہیں جن کی سندیں اختصار کے باعث حذف کر دی گئی ہیں۔ ان روایات کو معلق روایات کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تغلیق التعلیق کے نام سے ایک شہرہ آفاق کتاب لکھی ہے، جس میں ان روایات کی سندوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے اور اہل علم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کو صحیح مسلم اور دوسری تمام احادیث کی کتب پر ترجیح ہے۔ امام مسلم تو آپ کے شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ امام بخاری اس فن میں ہر طرح منفرد ہیں۔ وہ انہیں سید المحدثین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حاکم ابو احمد نیشاپوری لکھتے ہیں: اللہ امام بخاری پر رحمت نازل کرے، انہوں نے احادیث سے احکام کے اصول قائم کیے اور لوگوں کو تعلیم دے گئے۔ جن لوگوں نے لیا انہی کی کتاب سے لیا۔ صحیح بخاری کا بلند پایا ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلف سے لے کر خلف تک کے علماء اسلام برابر اس کی خدمت میں مصروف رہے۔ کسی نے اس کی شرح لکھی، کسی نے ابواب فقیہ اور تراجم ابواب کی باریکیوں کی چھان بین کی، کسی نے اس کی تجرید کی، کسی نے مشکل الفاظ کی لغت لکھی، کسی نے نحوی مسائل کے شواہد جمع کیے۔ یہاں ہم چند عربی شروح کے نام آپ کو سناتے ہیں۔ اعلام السنن، یہ امام ابو سلیمان احمد بن بستی المتوفا 308 ہجری کی شرح ہے۔ فتح الباری، یہ شرح شیخ ابو السلام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری کی ہے، بہت مشہور و معروف شرح ہے۔ عمدۃ القاری، یہ شرح علامہ بدر الدین عینی حنفی المتوفا 855 ہجری نے لکھی، بہت مشہور ہے۔ ایک مشہور شرح الحافظ زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب حنبلی المتوفا 795 ہجری کی ہے۔ شرح صحیح البخاری للنووی، یہ علامہ نووی الشافعی المتوفا 676 ہجری کی ہے۔ شرح صحیح البخاری حافظ عماد الدین اسماعیل ابن عمر بن کثیر الدمشقی المتوفا 774 ہجری کی ہے۔ ہم نے ان چند شروح کے نام آپ کو سنائے ہیں، ورنہ 100 سے زائد شرحیں لکھی گئیں۔ یہ صرف عربی زبان میں ہیں، اردو اور فارسی میں تراجم ان کے علاوہ ہیں۔ ان میں چند یہ ہیں: تیسیر القاری علامہ نور الحق دہلوی متوفا 1073 ہجری، صحیح بخاری مترجم مرزا حیرت دہلوی، تیسیر الباری مولانا وحید الزمان، شرح ثلاثیات البخاری علامہ علی بن محمد سلطان القاری متوفا 1014 ہجری وغیرہ۔ ان تراجم کی تعداد بھی 40 سے زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کو اہل اسلام نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا خطاب دیا ہے، اور یہ خطاب بہت جانچ پڑتال کرنے کے بعد دیا ہے۔ علامہ فربری کا بیان ہے کہ امام بخاری کی زندگی میں بھی ان سے 90,000 آدمیوں نے صحیح بخاری سنی۔ آپ کے درس میں ہزارہا آدمی شریک ہوتے تھے۔ صحیح بخاری پر مستخرجات بھی لکھے گئے ہیں،
جن میں سے حافظ ابو بکر الاسماعیلی کی المستخرج ایک عظیم کتاب ہے، مگر یہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جس کا مصنف پہلے کی کسی کتاب کو منتخب کر کے اس کی تمام احادیث کو حتی الامکان اپنی سند کے ساتھ اس سابق کتاب کے استاد یا استاذ الاستاذ سے روایت کرتا ہے۔ ان مستخرجات کے بہت سے فائدے ہیں جنہیں علم حدیث کے طالب بخوبی جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کے مختصرات بھی لکھے گئے ہیں، جن میں زبیدی کی تجرید بخاری بہت مشہور ہے۔ اسے بھی دارالسلام نے اردو زبان میں بہترین آب و تاب کے ساتھ 2 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ آخر میں ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے نام آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ پہلا نام امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے مسلم شریف لکھی۔ بخاری کے بعد مستند ترین کتاب مسلم شریف کو مانا گیا۔ صحیح مسلم کی بھی بہت سی شروح لکھی گئیں، تراجم بھی لکھے گئے۔ شروح اور تراجم کی تعداد قریباً 30 ہے۔ آپ کے ایک اور نامور شاگرد امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے جامع ترمذی لکھی، یہ صحاح ستہ میں شامل ہے۔ جامع ترمذی کے علاوہ ان کی اور بھی کئی مشہور تصانیف ہیں جن کے اردو، فارسی وغیرہ میں تراجم کیے گئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے سنن نسائی لکھی، یہ بھی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فربری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ لوگ بخاری کا درس لینے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آتے تھے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام دارمی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام صاحب کی زندگی میں وفات پائی۔ امام بخاری کو ان کی موت سے بہت صدمہ پہنچا۔ ان کی تصنیفات میں المسند، کتاب التفسیر اور الجامع مشہور ہیں۔ آپ کے ایک اور شاگرد صالح بن محمد جزرہ ہیں۔ غضب کا حافظہ تھا، زبانی درس دیا کرتے تھے۔ جزرہ الحافظ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فقیہ امام محمد بن نصر مروزی ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد امام ابو حاتم رازی ہیں، فن جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ احادیث رسول کی تلاش میں ہمیشہ پیدل سفر کیا۔ بحرین سے مصر، مصر سے رم اللہ سے ترتوس تک پیدل سفر کیا۔ امام صاحب سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابراہیم الحربی الامام رحمت اللہ علیہ ہیں، فن لغت، ادب، نحو اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ علامہ ثعلب کہتے ہیں، میں نے امام حربی کو لغت اور نحو کی درسگاہ سے 50 برس کے دوران ایک بار بھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا۔ طبیعت میں صبر اور قناعت اس قدر تھی کہ سلاطین کے وظائف اور تحائف کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد ابو بکر بن ابی عاصم الحافظ الکبیر ہیں۔ انہیں 50,000 احادیث زبانی یاد تھیں۔ اصفہان میں ایک مدت تک قاضی کے عہدے پر مامور رہے۔ امام بخاری کی درسگاہ میں باقاعدگی سے حاضری دیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابن خزیمہ صاحب الفقہ والحدیث ہیں۔ حافظ ذہبی نے انہیں امام الائمہ اور شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ تصنیفات کی تعداد 144 بتائی جاتی ہے۔ فتاوی حدیثیہ کے 100 جزو لکھے۔ ان کی تالیف صحیح ابن خزیمہ مشہور ہے۔ یہ بھی امام بخاری کی درسگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو جعفر بن ابی حاتم وراق ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے کاتب ہیں۔ امام بخاری کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کے بہت سے مقامات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ امام بخاری کے محافظ دفتر بھی تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو عبداللہ حسین بن علی بن اسماعیل المحاملی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں سماعت شروع کی۔ ان کی مجلس املا میں 10,000 تابعین جمع ہوتے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد
ابو اسحاق ابراہیم بن معقل نصفی ہیں۔ مغربی ممالک میں ان کی سند سے بخاری روایت کی جاتی ہے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری روایت کی اور ان سے سلسلہ روایت جاری رکھا۔ ان کے علاوہ بھی ہم آپ کو امام صاحب کے کچھ خاص طلبہ کے نام بتائے دیتے ہیں۔ یہ حفاظ حدیث ہیں جن کے مستقل تراجم لکھے گئے اور ان کی تصانیف آج بھی عالم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ ابو بکر بن ابی دنیا، ابو بکر بزاز، موسیٰ بن ہارون حمال، ابو بشر دولابی، محمد بن قتیبہ بخاری، ابو الفضل احمد بن سلمہ، عمر بن محمد، حسین بن محمد، یعقوب بن یوسف بن اخرم، عبداللہ بن محمد بن ناجیہ، سہل بن شازویہ بخاری، عبید اللہ بن واصل، قاسم بن زکریہ، ابو قریش محمد بن جمعہ، محمد بن سلیمان باغندی، ابراہیم بن موسیٰ، ابو بکر احمد بن صدقہ بغدادی، اسحاق بن داود صواف، حاشد بن اسماعیل بخاری، محمد بن عبداللہ بن جنید، محمد بن موسیٰ، جعفر بن محمد نیسابوری، ابو بکر بن ابی داود، ابو القاسم بغوی، ابو محمد بن سعید اور محمد بن ہارون حضرمی وغیرہ۔ یہ تھے نام ان حفاظ حدیث کے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہم امام بخاری کا تذکرہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے کہ اس کیسٹ کی صورت میں آپ کے تذکرے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ تذکرہ بہت سی ضخیم کتب میں پھیلا ہوا ہے، ایک کیسٹ میں سمیٹنا ممکن نہ تھا، تاہم ضروری اور اہم معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ اہل ذوق اپنی تسکین اس سلسلے کی کتب سے پوری کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے معلوماتی پیشکش امام بخاری سن رہے تھے۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹ اور سیریز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو، 50 لوور مال، نزد MAO کالج، لاہور۔ فون 72400247232400 اور 71200054، فیکس 7354072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد اور حبیب کبریا کی۔ اللہ حافظ۔